قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. ناظرین، کتاب السنہ میں آپ سب کا استقبال ہے. آج اس موضوع کے تحت میں بات کرنے جا رہا ہوں بدعت کی قسمیں. بدعت کو اہل علم نے مختلف اعتبار سے تقسیم کیا ہے: بدعت مکفرہ، بدعت مفسقہ، یا بدعت حقیقی یا بدعت اضافی. آج میں آپ کے سامنے بدعت حقیقی، بدعت اضافی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. بدعت حقیقی کس کو کہا جاتا ہے اور بدعت اضافی کس کو کہا جاتا ہے؟ بدعت حقیقی اس کو کہتے ہیں جس کی اصل شریعت میں موجود نہ ہو. ایسا کوئی کام جو شریعت میں اصلاً موجود نہیں، اس کو اضافہ ایجاد کر لیا گیا ہے. شریعت میں نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہے، نہ کوئی اصل موجود ہے، لوگوں نے اپنی من چاہی بنا لیا ہے، اس کو گھڑ لیا ہے. ایسی بدعت کو بدعت حقیقی کہا جاتا ہے. چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جیسے کسی کا انتقال ہو جائے تو ختم قرآن کروایا جاتا ہے. جی ہاں، قرآن ختم کر کے بخشایا جاتا ہے. اس کے لیے شریعت میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اسی طرح سے جب کوئی انسان انتقال ہو جائے تو اس کا 40واں منایا جاتا ہے، یا پیر صاحب کا سندل یا عرس منایا جاتا ہے. اس کے لیے شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے. اسی طرح سے قبروں کو پختہ بنانا، یا قبروں کو مزار کی شکل دینا، قبروں پر گنبد بنانا، یا اسی طرح سے بعض جاہلوں کے نزدیک آپ دیکھتے ہیں کہ کسی انسان کا انتقال ہو جائے تو اس کے سینے پہ قرآن رکھ دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ دفنا دیا جاتا ہے. نعوذ باللہ. یہ حقیقی بدعتیں بدعت حقیقی ہیں جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے. جی ہاں، کوئی مشابہت، کوئی مماثلت، کسی قسم کی دلیل نہیں ہے، لیکن لوگوں نے یا پھر بعض نام نہاد علماء نے اپنے پیٹ پالنے کے لیے ایسی بدعتیں ایجاد کر دی ہیں. دوسری صورت ہے بدعت اضافی کی. بدعت اضافی اس بدعت کو کہتے ہیں جس کی اصل تو شریعت میں موجود ہو، لیکن یہ کیفیت اور صورت شریعت میں موجود نہیں ہے. جی ہاں، اصل جیسے مثال کے طور پر نفل نمازیں پڑھنا ہے. نفل عبادتیں شریعت میں جائز ہیں، مستحب ہیں، اور انسان اگر کرے گا تو ثواب کا مستحق پائے گا. نفل عبادتیں آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی انسان ماہ رجب کے پہلے جمعہ کو خاص کر لے اور اس رات بے شمار نفل نمازیں پڑھنا چاہے تو یہ بدعت ہے، کیونکہ عبادتیں توقیفی ہیں. شریعت نے بتایا ہے، قرآن میں، حدیث میں جیسے بتایا گیا ویسے آپ عبادت کریں گے. جی ہاں، اس سے ہٹ کر نہ کیفیت بدلیں گے نہ صورت بدلیں گے. اگر کوئی انسان کہے نفل نماز ہی تو ہے، نفل نماز پڑھوں تو کیا گناہ ہے؟ نفل نماز پڑھنے میں گناہ نہیں ہے، لیکن اس عبادت کو خاص رات میں، خاص موقع پر، خاص طریقے سے ادا کرنا اس تخصیص کی دلیل نہیں ہے. جی ہاں، اس لیے اس کو بدعت اضافی کہا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو ہر قسم کی بدعت سے بچائے، چاہے وہ بدعت حقیقی ہو یا چاہے بدعت اضافی ہو. اللہ مجھے اور آپ کو متبع سنت بنائے، سنت کا پیروکار بنائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا